بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. اس آیت میں صحابہ اکرام کے ایک اور سوال کا ذکر کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی دو آیتیں نازل ہوئی، ایک وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَى اور دوسرے ان الذین یأکلون اموال الیتامى۔ چونکہ عرب کے اندر بھی ہمارے ملک کی طرح یتیموں کا کوئی خیال نہیں تھا، بس جس کے ہاتھ جو یتیم چڑھ جاتا اس کے مال کو وہ ہڑپ جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یتیم بچوں کی پرورش کا خیال کرتے ہیں، ان کے مال کا خیال کرتے ہیں، ورنہ تو عموماً لوگ ان کا مال ہڑپ ہی جاتے ہیں اور ان کو یوں ہی لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی حال عرب کے اندر تھا کہ لوگ یتیم بچوں کے مال کا خاص خیال نہیں رکھتے تھے، ان کی پرورش ریکھ دیکھ جس طرح اپنے اولاد کا خیال رکھتے ہیں اس طریقے سے یتیم بچوں کا خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ تو قرآن کریم کی یہ دو آیتیں نازل ہوئی کہ یتیم کے مال کو تم ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اگر تم کھا رہے ہو تو گویا تم آگ کے انگارے کھا رہے ہو، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب ایسی سخت وعیدیں نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈر گئے، چونکہ وہ قرآن کو جاننے والے تھے، ماننے والے تھے، ہماری طرح صرف سننے والے نہیں تھے کہ قرآن کچھ بھی کہے ہمیں بس وہی کرنا ہے جو ہمارے جی میں ہے۔ تو صحابہ اکرام ایک دم چوکنا ہو گئے کہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو گیا کہ قرآن کریم نے یتیم کے مال کے قریب بھی جانے سے ہمیں روک دیا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کیا کہ جس کے پاس جو یتیم تھا اس یتیم کے مال کو الگ کر دیا اور اس کا بستر الگ کر دیا، اس کا رہنا الگ کر دیا، کھانا الگ کر دیا۔ اب اس یتیم کے لیے کھانا پکتا تو وہ یتیم ہی کھاتا اور اسی کے مال سے پکایا جاتا، اور چونکہ بچہ کھاتا ہی کتنا ہے، اب اس یتیم بچے کا جو کھانا بنتا تھا تو اس میں سے سارا تو کھایا نہیں جاتا تھا، وہ بچ جاتا تھا۔ اب وہ لوگ خود بھی اس کو نہیں کھاتے تھے، چونکہ قرآن کریم نے منع کیا ہے کہ ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب وہ خود بھی اس کے مال کو نہیں کھاتے تھے تو بعد میں اگر وہ بچہ کھا لے تو کھا لے، ورنہ اکثر اوقات وہ کھانا یوں ہی سڑتا تھا اور پھر وہ یوں ہی پھینکتا تھا۔ اس سے یتیم کے مال کا اور بھی زیادہ نقصان ہونے لگا۔ اس طرح یتیم کے مال کا اور زیادہ نقصان ہونے لگا۔ جب یہ حالت دیکھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ یار یہ تو اس سے اچھا تو پہلے ہی تھا جب ہمارے ساتھ رہ رہے تھے، ہم اکٹھا مال تھا، سب کا کھانا ایک ساتھ بنتا تھا اور سب ایک ساتھ کھاتے تھے، کم سے کم کھانا تو نہیں پھینک رہا تھا، نقصان تو نہیں ہو رہا تھا، اب تو یہ زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ اس مسئلے کا حل فرمائیں۔
اس مسئلے کا حل کیجئے۔ سمجھ آ رہی بات میں؟ جی اب نیند آ رہی؟ کہاں مدینے میں پہنچے پڑا مکہ، کہاں بیٹھ کے سن رہا؟ فائدہ کیا اگر بیٹھ کے سو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ، یہ اس سے تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، آپ کوئی مسئلے کا حل نکالے۔ تو چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نکالی، نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ بھائی ہمارا الگ رہنے کے لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال کو یوں ہی برباد مت کرنا، جو ہم نے پہلے آیتیں نازل فرما کر جن میں یہ کہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہماری مراد یہ ہے کہ یتیم کا مال یوں ہی برباد نہ کرو، یا تم یتیم کے مال کو یوں ہی اپنے قبضے میں نہ لے لو، اپنے استعمال میں نہ لاؤ، بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان کا مال ضائع نہ ہو، ان کا مال بحفاظت رہے، لوگ ان کے مالوں پر قبضہ نہ کریں، ان کے مال جب وہ بڑے ہو جائیں تو انہیں واپس دے دیا جائے، یہ ہمارا مقصد تھا۔ اب تم نے اس مقصد کو غلط سمجھ لیا، تم نے ان کو الگ ہی کر دیا، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھائی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فتویٰ پوچھا گیا تھا اس فتوے کا جواب آ گیا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کی خیر خواہی جس چیز میں زیادہ تمہیں نظر آئے، ساتھ رکھنے میں ان کی بھلائی زیادہ ہو یا الگ رکھنے میں ان کی بھلائی زیادہ ہو، یتیم کی جس طرح بھلائی زیادہ ہو، خیر خواہی زیادہ ہو، تم ان کا اس طرح خیال کیا کرو۔ اور اگر تم ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو گے، تم ان کا مال اگر اپنے ساتھ ملا لو گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھو، اپنے ساتھ لٹاؤ، اپنے ساتھ بٹھاؤ، اپنے ساتھ کھلاؤ سلاؤ، سب کام ان کا اپنے ساتھ کرو، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ کر رہے ہو تو فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، ان کو اپنے ساتھ رکھو، بھائی بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، آگے اللہ نے ایک بات سخت یہ فرما دی کہ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم لوگوں کی نظروں میں تو یہ رکھو کہ میں یتیم کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، سلا رہا ہوں، سب کام اس کا اپنے ساتھ کر رہا ہوں، اور تمہارے اندر یہ چل رہا ہو کس طرح اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے، اندر یہ بات چل رہی ہو کہ کس طرح اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے۔ اللہ نے یہ اعلان یہ صاف فرما دیا کہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، کون فساد چاہتا ہے، کون کس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کون اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات کہ کون آدمی ان کی بھلائی کے لیے ہے اور کون آدمی ان کا برا چاہتا ہے۔ اس لیے اس قدم کو سوچ سمجھ کے اٹھانا، اور یہ چونکہ دنیا کا معاملہ بڑا سنگین ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دنیا کی اور آخرت کی الگ الگ اولادیں ہیں، دنیا پیٹھ پھیرے جا رہی ہے، تم دنیا کے پیچھے نہ چلو، دنیا کی اولاد نہ بنو، آخرت کی اولاد بنو، تم آخرت کی اولاد بنو، چونکہ دنیا میں اب عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور آخرت میں پھر حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا، اور اگر وہاں حساب میں نقصان نظر آیا تو پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو دنیا سمجھو، سب کچھ نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت،
ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے تھے جو کھجور کے چھال کا بنا ہوا تھا، اس بوریے پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما کر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر میں اس بوریے کے نشانات پڑ گئے، بستر کے نشانات پڑ جاتے ہیں لیٹنے سے۔ تو میں نے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ ہم آپ کے لیے کوئی صحیح بستر بچھا دیں، ایسا بستر بچھا دیں جو آپ کے بدن میں نہ گڑے، آپ کے یہ نشانات پڑ گئے ہیں، آپ کو کچھ آرام پہنچ جائے، ایسا بستر کیوں نہ بچھا دیں ہم آپ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود، یہ دنیا میرے لیے، میری نظر میں ایسی ہے جیسے مسافر کے لیے درخت کا سایہ، جیسے مسافر کے لیے درخت کا سایہ، کہ وہ ایک مسافر لمبا سفر کر کے آیا اور دوپہری میں جب وہ گرمی سے پریشان ہو گیا، دھوپ سے پریشان ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ لو چلو 1-2 گھنٹہ یہاں آرام کر لوں اس درخت کے سائے میں، اور پھر یہاں سے آگے چلتا بنوں گا۔ میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو درخت کے سائے میں آرام کے لیے لیٹ جائے، کہ وہ اس درخت سے بس تھوڑا سا اتنا نفع اٹھا رہا ہے، اتنے آرام کر رہا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں لے رہا۔ تو میں اس دنیا سے کچھ لے جانا نہیں چاہتا، کہ میں تو صرف یہاں ایک وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجھے جو انعامات چاہیے وہ آخرت کی زندگی میں چاہیے، اس لیے میں دنیا میں اپنے آپ کو زیادہ نہیں لگانا چاہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مسافر گاہ، مسافر کے ٹھہرنے کی جگہ بتایا، کہ جیسے مسافر اپنے ٹھہرنے کی جگہ میں تھوڑا بہت سامان سفر میں لے کے چلتا ہے، اور وہ کہیں جب آرام کرتا ہے تو اس جگہ تھوڑا بہت استعمال اس جگہ کا کرتا ہے، کچھ نفع اٹھاتا ہے، باقی اسے پھر آگے جانا ہوتا ہے تو وہ اگلے سفر کی تیاری کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، یہ اس مسافر کے آرام گاہ کی طرح ہے، چونکہ آخرت کی زندگی کا جو سفر ہے وہ ایک لمبا اور طویل، بہت لمبا سفر ہے۔ اس سفر کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا، اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دنیا سے دھیان ہٹانے کے لیے، کہ دنیا کی طرف ان کا رجحان نہ رہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا رجحان دنیا کی طرف دیکھا، فوراً ان کے ذہن کو آخرت کی طرف موڑ دیا، فوراً ان کے ذہن کو آخرت کی طرف موڑ دیا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا کے لالچ سے ڈرایا، کہ کوئی لالچ کر کے ان یتامہ کے مال پر قبضہ نہ کر بیٹھے، ان یتیم کے مال کو اپنی ذاتی دولت نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے ان کے مال سے الگ ہی رہیں۔ اور اللہ پھر یہ جاننے والا ہے، تم کسی انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہو کہ بھئی میں ان کا خیر خواہ ہوں، اور تمہارے دل میں کچھ غلط چل رہا ہو، اللہ یہ جاننے والے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا بات صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم پر یہ مشقت نہ ڈالتا جو مشقت اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ڈالی، جو یہ مشقت تم پر ڈالی ہے، یہ مشقت اب تم پر نہ ڈالی جاتی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں یہ چھوٹ دے دیتا کہ بھئی جس کو چاہو، جس کے مال کو چاہو اپنا لو، اور جتنا چاہو لے لو، ان یتیموں کا جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہو کر لو۔ تو اللہ اگر چاہتا تو ایسا کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ تھوڑا سا گراں گزر رہا ہے، چونکہ یتیم بچے دوسرے کے بچے ہوتے ہیں، انسان اپنے بچے کے لیے تو سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن دوسرے کے بچے کے لیے
کرتے ہوئے ذرا ہچکچاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں مشقت کا کام تو دکھ رہا ہے ان کی خیر خواہی کرنا، لیکن یہ یاد رکھنا ان کی یہ خیر خواہی کرنا یہ تمہارے لیے بڑی خیر کی چیز ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو انسان کے ذمے یوں ہی نہیں تھوپتا، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، وہ کسی کام کو یوں ہی پھینک کے نہیں مار دیتا۔ وہ جس کام کو کسی بندے پر تھوپتا ہے، کسی بندے کے ذمے لگاتا ہے، کسی بندے پر اس کی ذمہ داری ڈالتا ہے، تو اس کام کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ ہم نے یہ کام تمہارے ذمے لگایا ہے، تمہارے ان یتیموں کی پرورش تمہارے ذمے لگائی ہے، اور تم کو ان کے مال کے کھانے سے روکا گیا ہے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور بڑی حکمت میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ تم ان کا مال دنیا میں تو کھا لو گے، لیکن قیامت میں ان کے مال کے عوض میں تمہارے پیٹوں کو بڑا کر دیا جائے گا، اور جتنا مال تم نے ان کا کھایا ہے اتنی مقدار تمہارے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ڈرایا اور دنیا میں ہی روکا کہ ان کی اس خیانت سے، ان کے مالوں کو کھانے سے پرہیز کرو، بچا کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، ترجمہ دیکھیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لعلکم تتفکرون، کہ اللہ نشانیاں دنیا میں اس لیے بیان کرتا ہے، اپنے احکامات اس لیے سناتا ہے تاکہ تم لوگ دنیا و آخرت کی باتوں میں غور کرو۔ تو فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ نبی جی آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ان کو الگ کیا جائے یا اپنے ساتھ رکھا جائے۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا یہ تمہارے لیے بہتری ہے، یہ تمہارے لیے خیر کی چیز ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر اصلاح کرنے کی غرض سے تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، ان کا کھانا پینا اپنے ساتھ رکھو، تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کہ اپنے ساتھ ملانے میں کس کی نیت کیا ہے، کون فساد چاہتا ہے، کون اس کا مال، فساد سے مطلب کون ان کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، من المصلح، یا کون ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ان کی بھلائی چاہتا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ مشقت تم پر نہ ڈالتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔